عورتوں پر تشدد تاریخی طور پر مردوں اور عورتوں کے درمیان طاقت کے عدم توازن کا اظہار ہے۔ یہ عدم توازن سماجی، معاشی، ثقافتی اور سیاسی زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں طور پر موجود ہے، جس میں مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہ تصورات اور نظریات ہیں جن کے مطابق عورتوں کو مردوں سے کمتر سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود عورتیں بھی اپنے آپ کو مردوں سے کمتر سمجھتی ہیں اور سماجی، سیاسی اور معاشرتی شعبوں میں ترقی کے مواقع سے محروم رہ جاتی ہیں۔ گھریلو تشدد ہمارے معاشرے میں عام ہے، جس کے باعث بڑے پیمانے پر انسانی حقوق، خصوصاً عورتوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ ایک سروے کے مطابق 100 میں سے تقریباً 70 گھرانوں میں تشدد دیکھنے میں آیا ہے۔ عمومی طور پر اس کی کئی شکلیں ہیں، جیسے خاندان میں ہونے والا جسمانی، جنسی اور نفسیاتی تشدد، جس میں مارنا، بچیوں سے جنسی زیادتی، جہیز نہ لانے یا کم لانے پر مار پیٹ، شادی میں لڑکیوں کی مرضی نہ پوچھنا، وراثت میں عورتوں کو حصہ نہ دینے کے لیے اس کی شادی قرآن سے کر دینا، اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے لڑکیوں کو کاری کر دینا، بٹا سٹا، کم عمری اور بے جوڑ شادیاں، غیرت کے نام پر قتل اور دیگر رسم و رواج جو عورتوں کے لیے اذیتناک اور نقصان دہ ہیں۔ جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک کی عورتوں کے حالات بھی پاکستانی عورتوں کے حالات سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ گھریلو تشدد ہر جگہ ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے 2005 میں جنوبی ایشیا کے 5 ممالک، جن میں پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال اور بھارت میں عورتوں پر تشدد کے خاتمے کے لیے مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ 2009 میں افغانستان کو بھی اس مہم میں شامل کیا گیا۔ اس مہم کے بنیادی مقاصد میں مردوں اور عورتوں کے رویوں میں مثبت تبدیلی لانا ہے، تاکہ معاشرے میں عورتوں پر تشدد کی صورتحال میں کمی لائی جا سکے۔ ضلع راجن پور ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ عورتوں کو کوئی بھی سہولیات نہیں ہے اور وہاں پہ مردوں کی حکمرانی چلتی ہے۔ وہاں پہ عورتوں کا اتنا تشدد کیا جاتا ہے کہ انہیں پاؤں میں جوتی تک نہیں پہننے دیا جاتا۔ تشدد بہت کیا، چھوٹے چھوٹے گالی تھے، کٹن مارن، لڑائی جھگڑے ایک کریں دن لوگ اتھاں حتیٰ کہ ایون انہیں تو مت گلیاں والے کو گھسیٹ گھنوے دن۔ معاشرے میں ایک سلسلہ شروع ہوا ہے کہ عورت کو جو مقام ملنا چاہیے ہمارے مذہبی اعتبار سے اور ہمارے اخلاقی اعتبار سے، وہ ہمارے معاشرے میں اور خصوصاً ہمارے جنوبی پنجاب کی جو دیہی علاقے ہیں، ان علاقوں میں عورت کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو اخلاقی اور مذہبی طور پر ملنا چاہیے۔ بیٹوں کو مائیں کھانا جو وہ پہلے دے دیتی، بیٹے کھانا کھا رہے ہیں، بیٹی بڑی مظلوم سمجھ اور بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ اسے یہ تربیت دی جاتی ہے کہ پہلے بھائی کھا لیں گے، پہلے مرد کھا لیں گے، اس کے بعد تمہاری باری۔ میری فیملی جو ہے بہت ہی زیادہ بیکورڈ ہے، لڑکیوں کی تعلیم کے بہت زیادہ خلاف ہیں۔ رویوں اور عمل میں تبدیلی لانے کے لیے مہم نے 50 لاکھ تبدیلی کے معماروں کو منظم کیا ہے۔ یہ تبدیلی کے معمار گھر گھر جا کے تشدد کے خاتمے کے پیغامات اور آگاہی پھیلاتے ہیں کہ عورتوں پر تشدد قبول نہیں کیا جائے گا، اور یہ کہ مساوی رشتے ہی تشدد سے پاک ہوتے ہیں۔ مہم نے اپنے لگاتار پروگراموں کے ذریعے لوگوں کو منظم کیا اور مہم میں شامل کیا تاکہ عورتوں کے خلاف ان صنفی امتیازی رویوں، تعصبات اور رسم و رواج کا خاتمہ کیا جائے جو عورتوں پر تشدد کا باعث بنتے ہیں۔ یہی تبدیلی کے معمار اپنی کہانی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے مہم میں شامل ہونے کے بعد کس طرح اپنی زندگی تبدیل کی اور اس کے ساتھ ہی کس طرح وہ اپنے حلقہ اثر میں تبدیلی لائے۔ میری 2 بیٹے، 1 بیٹی ہے۔ بیٹی میری بیمار تھی، میں سوچ رہا تھا کہ یہ مر جائے گی، اس کی جو جائیداد ہے وہ میرے بیٹوں کو مل جائے گی۔ اگر نعیمہ آپا بازریہ ظفر جتوئی کو وہ فارم نہ بھیجتی تو یقین جانیے اب میں اپنی بچی کھو چکا ہوتا۔ اس وجہ سے ویکینڈ کمپین کے حوالے سے اب میری بچی بچ گئی ہے۔ اس کو میں مدرسے میں پہلے پڑھاتا تھا، اب وہ اسکول میں پڑھ رہی ہے۔ ہم کر سکتے ہیں، پروگرام چلا، اس سے بہت اویئرنیس ہے۔ میں سوچ نہیں سکتا، ہمارے بلوچ دوست ہیں وہ تو مانتے ہی نہیں تھے اس چیز کو، لیکن آج آپ ان کے پاس چلے جائیں، ہمارے ساتھ لوگ ہیں، بلوچوں کی عورتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ میرے اپنی گالے میں LSV ہاں، ٹھیک ہے، تو میرے نکاح میں لکھا پہ بھی جاب کیا نہ کرے سے جنہوں نے یہ مطلب پروگرام شروع تھے، تو ہوں میں اپنا سیف بھائی ہیں میرے نال مل دین، سارے نال فیمیل ہیں ملن واسطے، ہوں میں جاب کریں پئی ہوں۔ میری فیملی میں ہی میرے چاچا جی نشہ کرنے کے بعد اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو
مارتے ہوتے تھے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہوتے تھے. پھر میں نے انہیں سمجھایا اور جو میری چاچی تھی اور ان کے جو بیٹیاں تھیں انہیں ان کے حقوق سے آگاہ کیا اور انہیں سمجھایا کہ جب تک وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کریں گی کوئی ان کے لیے کچھ نہیں کرے گا. عورت کو مضبوط ہونا پڑے گا. اور آج وہ دن ہے کہ وہ اپنے حقوق کی خود جانتی ہیں اپنے حقوق کو. میں بڑی ضدی سی لڑکی تھی, میں کسی کو اہمیت ہی نہیں دیتی تھی. ویکینڈ ایک دفعہ یہ کیمپین جب شروع ہوئی ضلع رحیمیہ خاں میں تو مجھے وہاں بلایا گیا تو میں وہاں گئی. انہوں نے جب اپنی تبدیلی کی بات کی تو میں نے گھر جا کے سوچا کہ میرے اندر جو ہے بہت ساری خامیاں ہیں, میں اس کو جوائن کروں اور اس کے اندر جو ہے وہ میں دوسروں کو بھی چینج کروں, لیکن پہلے مجھے اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے. پہلے یہ ہے کہ ہم نکاح پر کرتے تھے نا, سن 2006 میں نے رجسٹر لیا ہے, تو وہ پہلے یہ ہے کہ ہم موٹا ان کو پر کرتے تھے, وہ شکیں جو ہیں وہ چھوڑ دیا کرتے تھے. جب ہم یہ ویکینڈ کیمپین میں آئے ہیں تو انہوں نے بڑا کچھ سکھایا, ہمیں پتہ بھی نہیں تھا. اب وہ کچھ سکھایا الحمدللہ. اب ہم ایسا کرتے ہیں موقع کے اوپر 4 پرت ہیں وہ تو مکمل کرتے ہیں, خالی نہیں چھوڑتے ہیں. جو شکیں ہیں جن کو ہم کانٹے کا نشان دائر کرتے تھے, اگر دونوں فریقین کے درمیان میں کوئی شرط نہیں ہے ہم وہ واضح لکھ دیتے ہیں. 4 سال شادی ہوئی تو ایک بیٹی ہوئی 1 سال 2-3 ماہ کے بعد. تو میں تو چاہ رہا تھا کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو. میں نے قبول نہیں کیا بیٹی کو, میں نے اس کا نام بھی نہیں رکھا, چھوڑ دیا گھر والوں پہ کہ آپ اس کا نام بھی خود رکھیں. اور 1 ماہ پورا میں اپنی بیوی سے بات بھی نہ میں نے کی. نہ میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا. یہ ویکینڈ کمپین کے سلسلے میں آکسفیم ادارہ ہمارے عوامی ویلفیئر سوسائٹی کے آفس میں گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم آپ کو چینج میکر بنانا چاہتے ہیں. میں نے ان کی تمام وہ فارم کی وہ چیزیں جو تھیں پڑھی. خیر میں سوچتا رہا, انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا تو میں نے وہ فارم فل کیا. اور میں پھر سوچنے لگا کہ یہ میں کیا کر رہا تھا. اور پھر میں نے تبدیلی کا عمل جو تھا نا, یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ تبدیلی انسان کے اندر تبدیلی ہوتی ہے وہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. پھر وہ بہت سی چیزیں ٹوٹتی ہیں, تو وہ میرے اندر بھی پھر وہ کچھ چیزیں ٹوٹیں. تو میں نے اپنے آپ کو چینج کرنا شروع کیا. تو میں آپ کو بتاؤں, آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور اس کو جب اپنے سینے سے لگایا تو مجھے بہت سکون ملا. اور میں نے اپنی بیوی سے اس بات کی سوری کی. میں نے عہد کیا کہ میں جو ہے نا تشدد کے خاتمے کے لیے لڑوں گی. اور پھر میں نے اسے اسی وقت کہا کہ آپ مجھے نا اپنے سانج فاؤنڈیشن کے دفتر لے کے چلیں. وہ وہاں مجھے لے کے گیا, وہاں میں نے میٹنگ اٹینڈ کیا. وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کا انداز مجھے اتنا اچھا لگا کہ وہ عورت کے حق کے لیے آواز اٹھا رہے تھے. ان کا انداز اتنا اچھا تھا کہ وہ عورت کے سارے حقوق دلوانا چاہ رہے ہیں. میں نے اسی وقت عہد کیا ہے کہ میں بھی اسی کمپین کا حصہ بنوں گی. اور پھر مجھے وہاں سے کچھ سامان ملا ہے, میں وہ لے کر اپنے گھر گئی ہوں جس میں روبرو لیٹر بھی تھا. میں نے وہ اپنے شوہر کو دکھایا ہے. میں انہیں لے کے دفتر گئی ہوں. وہ وہاں کے انہوں نے بھی میٹنگ اٹینڈ کیا, وہاں کے لوگوں سے ملے ہیں. تو وہ نا کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہے ہیں, ان کی سنتے رہے ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کہا. گھر آیا, آ کے مجھ سے معافی اس نے مجھے فوری طور پہ کہا ہے کہ مجھے معاف کر دو, میں نے آپ پہ بہت زیادہ تشدد کیا ہے اپنے اصولوں کی وجہ سے, گھر والوں کی وجہ سے. میں نے آپ کے سارے حق جو ہے نا وہ مار دیے تھے, لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ آپ کے اوپر تشدد نہیں کروں گا اور مزید لوگوں کو بھی تشدد سے پاک کروں گا. معاشرے کی اقدار کو بدلنا ایک طویل اور مشکل عمل ہوتا ہے. یہ کسی ایک واقعے یا کبھی کبھی کی جانے والی سرگرمیوں سے حاصل نہیں ہوتا. معاشرے میں برسوں سے رائج اعتقادات اور تصورات کو بدلنے کے لیے ایک طویل المدتی نظریے کی ضرورت ہے. اس نظریے کے تحت تبدیلی کے معمار کو تشدد کے خاتمے کے لیے اپنا مرکزی اور بنیادی کردار ادا کرنا ہوتا ہے, اور یہ تبدیلی کے معمار اپنے اس مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اور اب اللہ کا شکر ہے کہ میرے جو چچا ہیں انہوں نے اپنی بیٹیوں کی ایڈمیشن کروائی ہیں. میرے 10 چچا ہیں اور سب کی بیٹیاں ہیں, وہ پڑھ رہی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچیاں دا نا ساڈے وچ شادیاں کر دیندے نے
کہ ظاہر ہے کہ وہ بیمار ہو جاندے نے بچے کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ بچے چھوٹی چھوٹی عمر سے شادیاں ہونا. ہم میں کچھ اتنی ہمت آئی ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی جھگڑا ہو رہا ہے, ہم پہ ناانصافی ہو رہی ہے, تو ہم اسے سمجھا سکیں. ہمارے ماحول میں کافی یعنی کہ جو ہے نا چینج ہو چکا ہے. یعنی کہ جو پہلے عورتوں پہ تشدد کرتے تھے, ظاہر ہے جو میرے میاں ہیں, جو ہمارے گھر میں دیور ہیں, جیٹھ ہیں, وہ سب ہیں, لیکن اب سب کے سب چینج ہو چکے ہیں. اور میں نے وہاں ان کی ممبرشپ حاصل کی, اور ممبر بننے کے بعد میں نے یہ تہیہ کیا کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ میں چینج لاؤں گا اور اپنے گھریلو زندگی کو خوشگوار بناؤں گا.